करम दाधान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, लेकिन मुझे तो अपना स्टॉक हटाना पड़ेगा जनाब, और इस तरह तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। शराफत रजा ने कहा, आप क्यों स्टॉक हटाते हैं, आप काम करते रहें, सिर्फ इतना करें कि बंदा देखकर माल दे, ऐसा तो होता ही रहता है। वैसे अगर आपको खौफ हो तो आप माल हमें वापस कर दें, हमारे पास तो इसकी इतनी डिमांड है कि हम पूरा ही नहीं कर सकते। फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वरना आपसे पुराने कारोबारी ताल्लुकात होने की वजह से हमने कभी आपकी डिमांड को मोहर नहीं किया। करमदाद खान ने खालिस्तान कारोबारी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप होशियार रहें। शराफत रजा ने कहा, हम हर वक्त होशियार रहते हैं, हमारे राब्ते बहुत दूर तक होते हैं, इसलिए आप किसी किस्म की फ़िक्र मत करें। वैसे उस इंटेलिजेंस वाले ने अपना कोई नाम वगैरह तो बताया होगा और ओहदा? करमदाद ने पूछा। ना मैंने पूछा ना उसने बताया। वैसे हासा वजीहा और होश पोश नौजवान था। शराफत रजा ने कहा, हिली में कोई खास बात, ताकि मैं इंटेलिजेंस से रब्ता करके मालूम कर लूँ कि ये साहब कौन है और उन्हें किस तरह मजीद कार्रवाई से रोका जा सकता है। करमदादा खान ने कहा, मैं हुलिया बता देता हूँ, खास बात तो मैंने ना माँ की है और ना मुझे याद है। शराफत रजा ने कहा, ओके हुलिया बता दें। करमदाद खान ने कहा तो शराफत रजा ने तफसील से इमरान का हुलिया बता दिया। ठीक है, शुक्रिया, मैं बंदोबस्त कर लूँगा, घबराए नहीं। करमदाद खान ने कहा और क्रेडल दबाकर उसने टोन आने पर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रास्पुटीन क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, करमदाद खान बोल रहा हूँ, विक्टर से बात कराओ। करमदाद खान ने तेज़ लहजे में कहा, यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो विक्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, विक्टर तुम्हारे लिए एक एमरजेंसी टास्क है। सिविल अस्पताल के सामने पाकिशा मेडिकल स्टोर है, उसका मालिक शराफत रजा है, उसे फौरी तौर पर ऑफ कर दो, अभी और इसी वक्त। करमदाद खान ने तेज़ लहजे में कहा, यस हो जाएगा, मुआवजा डबल होगा। दूसरी तरफ से कहा गया, मुआवजे की बात मत किया करो विक्टर, काम किया करो, मुआवजा तुम्हारी मर्जी का लेकिन काम हमारी मर्जी का। करमदादा ने गुस्सीले लहजे में कहा, ओके, मैं अभी आपको वापस रिपोर्ट देता हूँ, विक्टर ने कहा तो करमदाद खान ने ओके कहकर क्रेडल दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रॉबिन हुड एंटरप्राइजेज। एक निस्वानी आवाज़ राब्ता होते ही सुनाई दी, करमदाद खान बोल रहा हूँ, रॉबर्ट से बात कराओ। करमदाद खान ने कहा, यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो रॉबर्ट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, रॉबर्ट, पाकिशा मेडिकल स्टोर पर आखिरी बार कितना माल सप्लाई किया गया था? करमदाद खान ने पूछा। गुज़िश्ता हफ्ते 50 कार्टन मुख्तलिफ दवाइयों की। क्यों? रॉबर्ट ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो अपना माल कहाँ स्टॉक करता है? करमदाद ने पूछा। अपनी दुकान के पीछे एक खुफिया स्टोर है। लेकिन क्या बात है, आप ये इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन क्या कोई खास बात हो गई है? रॉबर्ट ने पूछा। हाँ, पाकिशा मेडिकल स्टोर के पास 31 इंजेक्शन की बोतल लेकर इंटेलिजेंस का कोई आदमी आया है। उसका कहना है कि ये जाली इंजेक्शन है और यहीं से फ़रोख्त किया गया है, और सेंट्रल इंटेलिजेंस इस केस पर काम कर रही है। उसने उसे टालकर मुझे फ़ोन किया और वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन मैंने विक्टर को टास्क दे दिया कि उसे फौरी ऑफ कर दिया जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ से हमारा कोई माल भी इंटेलिजेंस को ना मिले। करमदाद खान ने कहा, आपके आदमी तो इंटेलिजेंस में मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता करें। रॉबर्ट ने कहा, वो बाद में होगा, लेकिन अक्लमंदी यही है कि हम तक पहुंचने के तमाम रास्ते बंद हो जाने चाहिए। करमदाद खान ने कहा, माल तो उसी दुकान पर भी रखा हुआ होगा। फिर? रॉबर्ट ने कहा, आज रात को दुकान में आग लगा दो, सब कुछ जल जाना चाहिए मुकम्मल तौर पर। करमदाद खान ने कहा, ठीक है, हो जाएगा। रॉबर्ट ने कहा तो करमदाद खान ने ओके कहकर क्रेडल दबाया और फिर एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सेंट्रल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर। राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी, मैं अजमतुल्ला बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर आजम का भाई, इससे बात करा दें। करमदाद खान ने लहजे और आवाज़ बदल कर कहा, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो इंस्पेक्टर आजम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, अजमत बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर आजम, घर के नंबर पर फ़ौरन कॉल करो। करमदाद खान ने कहा, ओ अच्छा। दूसरी तरफ से कहा गया और करमदाद खान ने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, करमदाद खान ने कहा, इंस्पेक्टर आजम बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर आजम की आवाज़ सुनाई दी, करमदाद खान बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर आजम, क्या तुम्हारी सर्विस जाली अद्वयात के केस पर काम कर रही है? करमदाद खान ने कहा, जाली अद्वयात के केस पर? नहीं, ऐसा तो कोई केस इंटेलिजेंस के पास नहीं है। क्यों? दूसरी तरफ से कहा गया, एक आदमी हमारे एक एजेंट के पास पहुंचा है, उसने कहा कि उसका ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है और वो इस केस पर काम कर रहा है। करमदाद खान ने कहा, क्या नाम बताया है उसने? इंस्पेक्टर आजम ने कहा, नाम तो नहीं मालूम, अलबत्ता उसका हुलिया मालूम है। करमदाद खान ने कहा, चलो हुलिया बता दो, मैं समझ जाऊंगा। इंस्पेक्टर आजम ने कहा तो करमदाद खान ने वो हुलिया बताना शुरू कर दिया जो शराफत रजा ने उसे फ़ोन पर बताया था।
ओह वेरी बैड वेरी बैड। यकलहत इंस्पेक्टर आजम की बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी तो करमदाद खान बेइख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात उभर आए थे। क्या हुआ, क्या कोई खास बात है उस हुलिये में? करमदाद खान ने बेचैन से लहजे में पूछा। खान साहब, ये हुलिया तो अली इमरान का है, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुल रहमान का लड़का है और सुप्रिटेंडेंट फयाज का गहरा दोस्त है, और उसके साथ ही वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम भी करता है और इंतहाई ख़तरनाक तरीन आदमी समझा जाता है। उस आदमी का इस मामले में आना तो आप सबके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। वो तो अब भूत की तरह उसके पीछे लग जाएगा। इंस्पेक्टर आजम ने कहा। कहाँ रहता है ये आदमी? करमदाद खान ने पूछा। किंग रोड के एक फ्लैट पर रहता है अपने बावर्ची के साथ। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो ऐसा सोचें भी नहीं, वरना वो बराह रास्त आप तक पहुंच जाएगा। अलबत्ता आप अपने तक पहुंचने के तमाम रास्ते बंद कर दें और बस। इंस्पेक्टर आजम ने कहा। ठीक है, मैंने पहले ही उसका बंदोबस्त कर लिया है, करमदाद खान ने कहा। फिर भी पूरी तरह होशियार रहे, उसका मामूली सा क्ल्यू भी मिल गया तो एक लम्हा देर किए बगैर गर्दन दबोच लेगा और फिर उसके पंजे से कोई नहीं निकल सकता। इंस्पेक्टर आजम ने कहा। हमें इतना डराने की ज़रूरत नहीं, हम ये काम सोच समझ कर करते हैं। एक आदमी तो क्या, इस मुल्क का सदर भी चाहे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें होशियार कर दिया है, करमदाद खान ने कहा, और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर क्रेडल पर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी और करमदाद खान ने हाथ उठा लिया। हेलो, विक्टर बोल रहा हूँ। करमदाद खान ने हाथ उठाया। टास्क मुकम्मल कर दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, करमदाद खान ने कहा और क्रेडल दबा दिया। फिर उसने हाथ उठाया और टोन आ जाने पर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस। राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। करमदाद खान बोल रहा हूँ जनाब, दारुल हुकूमत से। करमदाद खान ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। यस। दूसरी तरफ से मुख्तसर से अल्फाज में कहा गया तो करमदाद खान ने शराफत रज़ा के फ़ोन आने से लेकर अब तक की तमाम कार्रवाई तफसील से दोहरा दी। ठीक है, तुम मेरी कॉल का इंतज़ार करो, मैं मालूम करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और करमदाद खान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा और फिर मेज़ की दराज खोलकर उसमें से शराब से भरी हुई एक छोटी बोतल निकाली और उसे खोलकर मुंह से लगा लिया। जब बोतल खाली हो गई तो उसने खाली बोतल साथ पड़ी हुई टोकरी में उछाल दी। तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो करमदाद खान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। करमदाद खान बोल रहा हूँ, करमदाद खान ने कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि ये चीफ़ की कॉल होगी। चीफ फ्राम दिसेंट, तुम्हारी रिपोर्ट दुरुस्त है। ये इमरान इंतहाई ख़तरनाक आदमी है, इसलिए ये फ़ैसला किया गया है कि मार्केट से फ़ौरन तमाम माल वापस उठा लिया जाए और कारोबार उस वक्त तक बंद कर दिया जाए जब तक मैं दोबारा आर्डर ना दूँ, और इस दौरान तुमने भी अंडरग्राउंड रहना है, चीफ ने कहा। तो करमदाद खान की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। यस चीफ, उसने आहिस्ता से कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो उसने रिसीवर रख दिया, लेकिन उसका चेहरा हैरत की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था। ये क्या हो गया? एक आदमी की खातिर चीफ ने कारोबार बंद करा दिया? क्या मतलब? करमदाद खान ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। उसे कुछ समझ न आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन चूंकि वो चीफ के सामने कोई बात नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हैरत का भी इजहार न किया, क्योंकि उसे मालूम था कि चीफ का एक इशारा उसे तो क्या, उसके पूरे ख़ानदान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उसे ये सोचकर हैरत हो रही थी कि हर एक आदमी इस कदर ख़तरनाक भी हो सकता है कि चीफ काम बंद करा दे और माल वापस मंगवा ले। बहरहाल होगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, चीफ जाने और उसका काम, करमदाद खान ने आखिर कांधे उचकाते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए ताकि माल की फौरी वापसी के आर्डर दिए जा सकें। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक रसाले के मुताले में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। सुलेमान जनाब, आगा सुलेमान पाशा साहब आकर देखें कि किस उंगली में हारिश हो रही है और उसे कोई अक्सरी नुस्खा बताएं इस हारिश के इलाज का। इमरान ने रसाले से नज़रें हटाए बगैर ऊंची आवाज़ में कहा, आप खुद ही बता दीजिए, बगैर फ़ीस के नुस्खा। मेरे मतलब में बगैर फ़ीस के नुस्खा नहीं बताया जाता। बावर्ची खाने से सुलेमान का जवाब आया, अरे तुम कैसे हकीम हो कि बगैर फ़ीस लिए नुस्खा ही नहीं बता रहे? मैंने तो सुना था कि बड़े हकीम दवा भी देते थे और साथ ही फल फ्रूट खाने के लिए नकद रकम भी दिया करते थे। इमरान ने जवाब दिया। उधर फ़ोन की घंटी मसलसल बजे चली जा रही थी। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है, अब तो कमर्शियल दौर है, इसलिए फ़ीस पहले और नुस्खा बाद में। इस बार सुलेमान की आवाज़ दरवाजे के करीब से सुनाई दी। चलो फ़ीस मुझसे ले लेना, गरीब को नुस्खा तो बता दो। इमरान ने उसी तरह रसाले पर नज़रें जमाए हुए कहा और सुलेमान ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। सुलेमान बोल रहा हूँ, इमरान साहब फ्लैट पर हैं?
دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، لیجئے یہ آپ کا مریض ہے ٹائیگر، انسان ہوتا تو میرا مریض ہوتا۔ سلیمان نے فون پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور سلیمان کے ہاتھ سے لے لیا اور سلیمان خاموشی سے واپس چلا گیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، پاکیزہ میڈیکل اسٹور کے مالک شرافت رضا کو وہیں دکان پر ہی گولی مار دی گئی ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہاں پولیس موجود تھی۔ میں نے حالات معلوم کیے تو بتایا گیا کہ اچانک دکان کے سامنے ایک سرخ رنگ کی بغیر نمبر پلیٹ کی کار آ کر رکی اور پھر کار کے اندر سے ہی شرافت رضا پر فائر کیا گیا اور فائر بھی اس کی کنپٹی پر لگا اور وہ ختم ہو گیا۔ جب تک لوگ سنبھلتے آگے جا کر کار غائب ہو چکی تھی۔ ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی مافیا ہے۔ عمران نے کہا، بوس مافیا کا کیا مطلب؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ جعلی ادویات تیار کرنے والا مافیا، اور یہ پاکیزہ میڈیکل اسٹور سے جعلی ادویات فروخت ہوتی تھیں۔ میں نے اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنا تعارف انٹیلیجنس آفیسر کے طور پر کرایا اور شاید اسی تعارف نے اس کی زندگی لے لی۔ ٹھیک ہے، اب کوئی اور کلیو تلاش کرنا پڑے گا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ صدیقی اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی، چیف آف 4 اسٹارز کہا کرو، کچھ روب و دبدبہ تو پڑے سننے والے پر۔ عمران نے کہا، او عمران صاحب، آپ پر روب آج تک نہیں پڑ سکا تو دوسروں پر کیا پڑے گا؟ ویسے آج کیسے فون کیا ہے؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریسیور اٹھایا، تمہارے فون کے نمبر گھمائے اور تمہاری مودبانہ سی آواز سنائی دینے لگی۔ عمران نے جواب دیا تو صدیقی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ہمیں تو ویسے بھی لہجہ مودبانہ رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں چیف کا فون نہ ہو۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے آپ بتائیں کہ فون کرنے کا پروسیجر کیا ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ فون کرنے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے دراصل چیف آف 4 اسٹار سے ایک درخواست کرنی تھی، لیکن اب تم ہی بتاؤ کہ جب چیف خود ہی درخواست کرنے والے لہجے میں بول رہا ہو تو درخواست کرنے والے کو تو پھر گڑ گڑانا پڑے گا، اور گڑ گڑاہٹ کی آواز باورچی خانے میں موجود اگر آغا سلیمان پاشا کے کانوں تک پہنچ گئی تو وہ جی میرے نام کا روب ڈال کر ادھار لے آتا ہے وہ بھی بند ہو جانا ہے۔ عمران کی زبان جمع ہو گئی اور صدیقی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ چلیے اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں چیف آف 4 اسٹارز بن جاتا ہوں، بولو کیا بات ہے؟ صدیقی نے بات کرتے کرتے آخر میں روب دار لہجے میں کہا، سنگل کمرے کا ریٹ بتا دیجئے۔ عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، سنگل کمرے کا ریٹ کیا مطلب؟ صدیقی واقعی عمران کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ آج تک 5 اور 6 اسٹار ہوٹلوں میں قیام رہا ہے، اب ذرا غربت کا دور آ گیا ہے، اس لیے چلو 4 اسٹارز بھی کام دے جائے گا، اس لیے سنگل کمرے کا ریٹ پوچھ رہا ہوں۔ عمران نے جواب دیا تو صدیقی اس بار کافی دیر تک ہنستا رہا۔ آپ اپنے فلیٹ سے بول رہے ہیں؟ صدیقی نے کہا، یہ میرا نہیں جناب، سپر فیاض کا فلیٹ ہے۔ اگر اس نے سن لیا کہ قبضے کے ساتھ ساتھ اب میں نے فلیٹ کی ملکیت کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے تو اس نے ایک لمحے میں مجھے کان سے پکڑ کر باہر نکال دینا ہے، اور پھر مجھے 4 اسٹار سے کیا 3 اسٹار ہوٹل میں بھی جگہ کسی نے نہیں دینی۔ عمران نے جواب دیا، میں وہیں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ لو یہ تو زبردستی ہو گئی، مان نہ مان میں تیرا مہمان، اب آغا سلیمان پاشا کو کیا کہوں؟ عمران نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تاکہ اس کی آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچ جائے، صدیقی صاحب معزز مہمان ہیں، ان کی خدمت تو ہو جائے گی، لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے، بھلے لوگوں کی طرح جو دوسروں کو کھلا کر خود صرف خوش ہوتے رہتے ہیں۔ باورچی خانے سے سلیمان کی آواز سنائی دی، ارے کہیں تم نے ڈکٹا فون تو نصب نہیں کرا رکھا کہ میری بڑبڑاہٹ بھی تم وہاں بیٹھے سن لیتے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ڈکٹا فون نہیں، لاؤڈ اسپیکر کہیں، سلیمان نے جواب دیا، اور عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ تقریباً 15 منٹ بعد کال بیل بج اٹھی تو سلیمان باورچی خانے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور عمران نے رسالہ بند کر کے میز پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے کے ساتھ ساتھ صدیقی کی آواز سنائی دی، وہ سلیمان کے ساتھ سلام دعا کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ چند لمحوں بعد صدیقی نے سیٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، تم نے اچھا کیا کہ آغا سلیمان پاشا سے باقاعدہ سلام دعا کر لی، اب کم از کم تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا۔ سلیمان سلام دعا کرنے والوں کا بڑا لحاظ کرتا ہے، عمران نے اٹھ کر صدیقی کا استقبال کرتے ہوئے کہا، سلیمان ویسے بھی ہمارا آپ سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ہاں اب آپ بتائیں کہ آپ نے فون کیوں کیا تھا؟ کیا کوئی خاص مسئلہ ہے جو آپ فون پر بتاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے؟ صدیقی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا، ارے تو تم اس لیے جہاں آئے ہو ایسی کوئی بات نہیں،
وہ تو بس کافی دیر سے میری زبان کھجلا رہی تھی. میں نے 1000 بار سلیمان کو کہا کہ مجھے جلدی جلدی چائے بنا کر دیتے رہا کرو کیونکہ گرم گرم چائے سے زبان کی کھجلی بند ہو جاتی ہے. لیکن یہ حکیم الحکماں چائے دینے کی بجائے کثرت چائے نوشی کے نقصانات پر لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کھجلی بڑھ جاتی ہے تو وہ مجبوراً مجھے فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے پڑتے ہیں. اب یہ قسمت کی بات ہے کہ کس کے نمبر ڈائل ہو جائیں اور وہ میرے اقوال ذریعے سے مستفید ہوتا رہے. عمران نے ایک بار پھر مسلسل بولتے ہوئے کہا اور صدیقی بے احتیاط ہنس پڑا. آپ سے کوئی بات آپ کی مرضی کے بغیر پوچھ لینا واقعی ناممکن ہے، صدیقی نے کہا، اور اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا اور اس نے کافی کے برتن میز پر لگانے شروع کر دیے. ساتھ ہی اسٹکس کی پلیٹیں بھی تھیں. ارے کچھ باقی بھی چھوڑا ہے یا پورے مہینے کا راشن اٹھا لائے ہو؟ عمران نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسنیکس کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ وعدہ کر لیں کہ پورا مہینہ اتنے راشن پر گزار لیں گے تو پھر سمجھیں 20 سال کا اسٹاک موجود ہے. سلیمان نے جواب دیا تو صدیقی بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا. 20 سال؟ او ویری گڈ. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ 20 سالوں تک ادھار نہیں لینا پڑے گا. عمران نے کہا، جی نہیں، بلکہ صرف واپس کرنا پڑے گا. سلیمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس باہر چلا گیا. اور اس بار صدیقی کے ساتھ ساتھ عمران بھی سلیمان کے اس خوبصورت اور تیکھے جواب پر بے احتیاط ہنس پڑا. صدیقی، یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں کبھی اطلاع ملی ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں جعلی ادویات بھی تیار کی جاتی ہیں اور انہیں فروخت کیا جاتا ہے؟ عمران نے کافی کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا تو صدیقی بے احتیاط چونک پڑا. جعلی ادویات؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ ادویات بھی جعلی بنائی جائیں؟ یہ تو صریحاً موت بن جاتی ہیں، یہ تو دوسرے کو قتل کرنا ہے. صدیقی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں معلوم نہیں، میرے بھی یہی خیالات تھے جو تمہارے ہیں، لیکن یہ کام بہت وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے اور باقاعدہ مافیا بنا ہوا ہے. عمران نے کہا، او یہ تو انتہائی مکروہ مجرم ہے عمران صاحب، یہ تو چند روپوں کی خاطر لاکھوں معصوم لوگوں کا قتل عام ہے. صدیقی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، اور اسی لیے میں چیف آف 4 سٹار سے بات کرنا چاہتا تھا کہ ملک میں یہ کام ہو رہا ہے اور 4 سٹارز شاید پردہ اسکرین کے سٹار بنے ہوئے ہیں. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے، یہ واقعی ہماری کوتاہی ہے. اس قدر خوفناک جرم معاشرے میں ہو رہا ہو اور اتنے بڑے پیمانے پر، اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں. ریئلی ویری بیڈ. اصل میں ہمیں آج تک بازار سے نہ دوا خریدنی پڑی اور نہ ہمیں معلوم ہوا. بہرحال اب اس کا کوئی نہ کوئی کلیو ڈھونڈ لیں گے ہم. صدیقی نے کہا، کلیو ڈھونڈا تھا لیکن اس کلیو کو فوراً ہی دفن کر دیا گیا. عمران نے کہا تو صدیقی بے احتیاط چونک پڑا. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تو عمران نے ہوٹل شبروز کے ویٹر کے بیٹے کی موت خبر ملنے سے لے کر اس کے گھر تعزیت کے لیے جانے اور پھر وہاں سے انجیکشن کا علم ہونے سے لے کر اب ٹائیگر کی اطلاع تک کی ساری تفصیل بتا دی. وہ انجیکشن کی خالی شیشی ہے آپ کے پاس؟ صدیقی نے چونک کر کہا، ہاں، لیکن اس کا کیا کرو گے؟ اس پر کوئی پتہ تو درج نہیں، اور یہ لوگ اس معاملے میں اس قدر حساس ہیں کہ انہوں نے فوراً ہی اس شرافت رضا کو سرعام گولی سے اڑا دیا ہے. عمران نے کہا، اس کا تو واقعی یہ مطلب ہے کہ یہ کام بڑے اور انتہائی منظم انداز میں ہو رہا ہے. صدیقی نے کہا، ہاں، پہلے میرا خیال تھا کہ شاید کوئی ایک بے ضمیر انسان چھوٹے پیمانے پر یہ کام کر رہا ہوگا، لیکن شرافت رضا کے اس طرح فوری قتل سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ واقعی مافیا ہے. اسی لیے تو میں نے تم سے بات کی ہے تاکہ اس کے خلاف 4 سٹارز کے تحت باقاعدہ کام کیا جائے. عمران نے کہا، آپ فکر نہ کریں عمران صاحب، اس قدر گھناؤنے جرم کے خلاف کام ضرور ہوگا اور میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا. صدیقی نے کہا، لیکن تم نے اس سلسلے میں کیا پلاننگ بنائی ہے؟ عمران نے کہا، فی الحال تو جو انجیکشن آپ دیں گے ایسا جا کر میڈیکل سٹوروں سے خریدوں گا، کہیں نہ کہیں تو جعلی مل ہی جائے گا، پھر وہاں سے کام آگے بڑھا دیں گے. صدیقی نے کہا، نہیں، وہ لوگ خریدار دے کر کام کرتے ہیں. جب وہ ویٹر سلامت گیا تو اس پاکیشہ میڈیکل سٹور والوں نے اسے جعلی انجیکشن دے دیا، جبکہ میں گیا تو انہوں نے اصل دے دیا. اس لیے تمہیں کہیں سے بھی جعلی انجیکشن نہیں ملے گا، البتہ اس کام کے لیے سلیمان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. عمران نے کہا اور پھر اس نے سلیمان کو آواز دی، جی صاحب. دوسرے لمحے سلیمان دروازے پر پہنچ گیا. سلیمان، جعلی ادویات کا انتہائی بھیانک جرم ہو رہا ہے، ہزاروں مریض ان جعلی ادویات سے مر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف کام کریں لیکن کوئی کلیو نہیں مل رہا. ایک انجیکشن جعلی ملا ہے. میں نے اس دکان پر جا کر بات کی جہاں سے وہ خریدا گیا تھا تو اس آدمی کو گولی مار دی گئی ہے. تم ایسا کرو کہ یہی انجیکشن شہر کے مختلف سٹوروں سے خریدو، اس کے اصل اور جعلی کی نشانی میں تمہیں بتا دوں گا. جہاں سے تمہیں جعلی ملے تم نے اس دکان کی نشاندہی کرنی ہے. عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں نے بھی سنا ہے صاحب کہ آج کل جعلی ادویات بہت بک رہی ہیں، لیکن میں نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا. ویسے اگر آپ کہیں تو میں ابھی فون کر کے معلوم کر سکتا ہوں مارکیٹ میں کس دکان پر یہ جعلی ادویات فروخت ہو رہی ہیں.
سلیمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیا وہ لوگ فون پر مان جائیں گے کہ وہ جعلی ادویات فروخت کرتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جی نہیں، دراصل مارکیٹ میں ایک جنرل اسٹور کا مالک میرا دوست ہے، اس کا بیٹا کسی دوا فروش کمپنی میں ملازم ہے۔ ایک روز وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے یہ کام چھوڑ دیا ہے کیونکہ اب اصل دوا کی مانگ کم ہے اور نقل کی زیادہ ہے، اور وہ نوجوان نقل فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ اسے یقیناً معلوم ہوگا کہ کس کس دکان پر یہ ادویات فروخت ہو رہی تھیں۔ سلیمان نے کہا، ٹھیک ہے، معلوم کرو، چلو کام کے لیے کوئی سرا تو ملے۔ عمران نے کہا تو سلیمان نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو سپر جنرل اسٹور۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، سلیمان پاشا بول رہا ہوں، اسلم شاہ۔ سلیمان نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، او سلیمان پاشا تم، خیریت، کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے بھی اسی بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا، تمہارا بیٹا مراد آج کل کیا کر رہا ہے؟ کہیں نوکری ملی ہے اسے یا نہیں؟ سلیمان نے کہا، ہاں ملی تو ہے سگریٹ ایجنسی میں، کیونکہ دوا فروش کمپنی کا حال تو تم جانتے ہو، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسلم شاہ نے کہا، میری ایک دوا فروش کمپنی کے مالک سے بات ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے دوست کا بیٹا یہ کام کرتا ہے، لیکن اس کا تو کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اصل کی بجائے نقلی ادویات کی زیادہ مانگ ہے، اس لیے وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ وہ اصل دوا سیل کرتا ہے، نقلی نہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ نقلی ادویات کی صرف لوگوں نے افواہ پھیلائی ہے، نقلی ادویات بھلا کون بنا سکتا ہے اور کون فروخت کر سکتا ہے؟ سلیمان نے بڑے ماہرانہ انداز میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، وہ غلط کہہ رہا ہے، مجھے مراد نے بتایا ہے کہ 90% جعلی ادویات فروخت کی جا رہی ہیں، لیکن کوئی زبان سے یہ بات نہیں نکال سکتا، جو نکالتا ہے اسے گولی مروا دی جاتی ہے۔ اس نے بتایا کہ بڑے بڑے با اثر لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں۔ اسلم شاہ نے جواب دیا، مراد نے کوئی دکان بھی بتائی ہے جہاں نقلی ادویات فروخت ہوتی ہیں، یا اس نے یہ کام نہ کرنے کا بہانہ کیا ہے؟ سلیمان نے کہا، ایک دکان، کسی ایک آدھ دکان پر یہ کام نہ ہوتا ہوگا، باقی سب پر ہوتا ہے، انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ کوڈ بنا رکھے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ گھر فون کر لو، مراد اس وقت گھر پر ہی ہوگا، وہ تمہیں پوری تفصیل بتا دے گا، اور تم اسے اس کمپنی کا نام بھی بتا دینا، وہ تمہیں خود ہی بتا دے گا کہ یہ کمپنی کیسی ہے۔ اسلم شاہ نے کہا اور ساتھ ہی ایک فون نمبر دے دیا۔ ٹھیک ہے، میں خود مراد بیٹے سے بات کر لیتا ہوں، سلیمان پاشا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس مراد سے معلومات مل سکتی ہیں عمران صاحب؟ صدیقی نے کہا، ہاں مل تو سکتی ہیں، لیکن یہ مارا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ نوجوان صرف اس لیے ہلاک کر دیا جائے کہ اس نے ہمیں کوئی کلیو دیا ہے، عمران نے کہا۔ میں مراد سے کسی ایک دکان کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں، سلیمان نے کہا۔ چلو کوشش کر لو، شاید کچھ پتہ چل جائے، عمران نے کہا، لیکن میں اسے کون سی کمپنی بتاؤں؟ سلیمان نے کہا، اچھا تم جاؤ، میں خود تمہاری آواز اور لہجے میں بات کر لیتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو سلیمان سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور اسلم شاہ کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی کون صاحب؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن لہجہ بتا رہا تھا کہ بولنے والا نوجوان آدمی ہے۔ مراد بول رہے ہو؟ میں تمہارے والد کا دوست سلیمان پاشا بول رہا ہوں، عمران نے سلیمان کی آواز اور لہجے میں کہا۔ او سلیمان انکل، آپ؟ حیرت، کیا ڈیڈی دکان پر نہیں ہے جو آپ نے گھر فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے ہی مجھے گھر کا فون نمبر دیا ہے، دراصل میری ملاقات ایک دوا ساز کمپنی کے مالک سے ہو گئی، میں نے اس سے تمہارے بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ اسے تم جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے اور وہ تمہیں معقول تنخواہ بھی دے گا، لیکن جب میں نے کہا کہ مراد بیٹا نقلی ادویات کا دھندا نہیں کرنا چاہتا تو اس نے کہا کہ نقلی ادویات نہ بنتی ہیں اور نہ فروخت ہوتی ہیں، یہ صرف پروپیگنڈا ہے، عمران نے کہا۔ کس کمپنی کا مالک تھا وہ؟ مراد نے پوچھا۔ میشنل نام بتا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کہیں نیشنل تو نہیں، لیکن اس نے کہا نیشنل نہیں بلکہ میشنل۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ کس قسم کا نام ہے، عمران نے سلیمان کی آواز میں کہا۔ انکل سلیمان، یہ نام تو خود بتا رہا ہے کہ یہ کمپنی نیشنل والوں کی جعلی ادویات تیار کرتی ہے، نیشنل کی نقل میشنل، مراد نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن یہ جعلی ادویات کہاں بکتی ہیں، کون بیچتا ہے انہیں اور کون خریدتا ہے، یہ تو سراسر موت ہے، عمران نے کہا۔ انکل ویسے تو ہر دکاندار یہ کام کرتا ہے، لیکن زیادہ تر دکاندار بے ضرر قسم کی جعلی ادویات فروخت کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ کھانسی کا شربت کسی مشہور کمپنی کا ہو تو اس کی نقل بنا دی، اس سے آدمی مرتا نہیں، بس کھانسی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بے شمار ادویات ہیں، لیکن بعض تو واقعی بے پناہ ظلم کرتے ہیں کہ جان بچانے والی جعلی ادویات فروخت کرتے ہیں، جس سے واقعی مریض بچنے کی بجائے مر جاتا ہے۔ ایک انجیکشن ہے جو آخری لمحات میں مریض کو لگایا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس انجیکشن کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔
یہ 1300 روپے کا انجیکشن ہے، لیکن اب ایک کمپنی یہ انجیکشن جعلی بنا رہی ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس انجیکشن کی شیشی میں صرف چند گرام بیسن بھر دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں انکل کہ بیسن کو پانی میں ملا کر جب مریض کو جو آخری سانس لے رہا ہو انجیکٹ کیا جاتا ہوگا تو ایسا مریض بچ سکتا ہے؟ لیکن جو کہ مریض کے آخری لمحات ہیں یہ انجیکشن کام کرتا ہے، اس لیے بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مریض کی زندگی نہ تھی اور چند پیسوں کا بیسن 1300 روپے میں بک جاتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، ایسے ہزاروں کام ہو رہے ہیں، مراد نے کہا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔